بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رخشان میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 27 اکتوبر ہے۔ 27 اکتوبر کو نہ صرف کشمیری، نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر میں درد دل رکھنے والے انسان یوم سیاہ مناتے ہیں۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ آخر کیوں منایا جاتا ہے؟ ناظرین، 27 اکتوبر ہی وہ دن ہے جب ظالم اور قابض بھارتی افواج نے مظلوم اور نہتے کشمیریوں سے ان کی آزادی چھین لی تھی۔ 27 اکتوبر 1947 کو بٹوارے کے بعد تمام تر معاملات سیٹل ہونے کے بعد قابض بھارتی فوج نے وہاں پر گئے، کشمیر میں حملہ کیا اور اپنی فوجیں مختلف مقامات پر تعینات کر دی۔ کشمیر کی آدھی فوج، بھارت کی آدھی فوج آج بھی کشمیر میں تعینات ہے اور وہاں پر کشمیریوں کا جینا دشوار کیے ہوئے ہیں۔ 2016 سے 2017 تک 1 سال سے زیادہ بیت چکا۔ کشمیریوں پر پیلٹ گن سے وار کیا جاتا ہے، چھرے والی بندوق سے ان کی آنکھوں کی بینائی چھینی جاتی ہے، کمر پر، پیٹ پر، ٹانگوں پر کشمیریوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا جاتا ہے، کشمیری بچوں کو اسکول اور کالج جانے سے روکا جاتا ہے۔ جو لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں ان پر آنسو گیس اور چھرے والی بندوق کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو اپنے گھروں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ جو وہاں پر رہنما ہیں، حریت پسند رہنماؤں کو نظر بند اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ 70 برس بیت چکے اور کشمیری آج بھی اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ سراپا احتجاج ہیں، آج بھی عالمی برادری سے یہ درخواست گزار ہے کہ کاش انہیں بھی آزادی دی جاتی، ان کو بھی جو حقوق ہیں، آج کی 21ویں صدی میں جو حقوق ہے، جو آزادی ہے، جو کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہے، مہذب دنیا میں، مہذب معاشروں میں ضروری ہے، وہ کشمیریوں کو دی جائے۔ جب کشمیری پاکستان کے جھنڈے بلند کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، تو ان کے خلاف کشمیر میں آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم کے واقعات نریندر مودی کی حکومت سنبھالنے کے بعد دیکھنے میں زیادہ آئے ہیں اور نریندر مودی نے رواں ہفتے ایک ٹیم تشکیل دی تھی، چونکہ اسے پتہ تھا کہ 27 اکتوبر آنے والا ہے اور یوم سیاہ کشمیری ہر سال مناتے ہیں، 70 سال سے، اس سال بھی منائیں گے، تو اس نے ایک ٹیم تشکیل دی جو جائے اور حریت رہنماؤں سے بات کرے، جو کشمیری رہنما ہیں ان سے بات کرے اور ان کے مطالبات جو پہلے سے ہی دنیا جانتی ہے کہ انہیں ایک آزاد ریاست چاہیے، پاکستان کے ساتھ الحاق چاہیے، وہ تمام رائٹس چاہیے، تمام پریولیجز چاہیے جو پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو حاصل ہیں، وہ تمام تر چیزیں اور سہولیات چاہیے جو اس خطے میں لوگوں کو حاصل ہیں۔ تو نریندر مودی نے ایک ٹیم تو تشکیل دی تھی، شدت پسند نریندر مودی نے، مگر اب تک اس پر عمل نہ ہو سکا۔ آج 27 اکتوبر ہے اور آج کشمیر بھر میں احتجاج کیا گیا۔ حریت لیڈرز جن میں مختار احمد واضح، ہلال احمد وار، محمد فاروق ریحامی، غلام محمد خان سپوری، بلال صدیقی، محمد عبداللہ طاری اور نہیدہ نسرین شامل ہیں، انہوں نے کشمیر کی تاریخ میں سب سے سیاہ دن 27 اکتوبر 1947 کو قرار دیا ہے، جب قابض بھارتی افواج نے مقبوضہ جموں اور کشمیر پر حملہ کیا اور کشمیریوں کی آزادی کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ 27 اکتوبر 1947 کو جو قابض فوج ہے، ظالم فوج ہے، بھارتی فوج، وہ سری نگر میں داخل ہوئی اور وہاں پر لوگوں کو گرفتار کیا، جو ان کی عمارتیں تھیں ان پر قبضہ کیا اور اپنے اپنے مورچے سجا لیا۔ پاکستان نے ہمیشہ کی طرح آج بھی سخت موقف اپنایا ہے۔ ملیحہ لودھی جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، مستقل ریپریزنٹیٹیو ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ سے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہے اور وہ آج بھی عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ میدان میں آئیں، وہ حکم نامے جاری کریں، وہ پریشرائز کریں انڈیا کو کہ نہتے اور مظلوم کشمیریوں کو آزادی مل سکے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی جمعرات کو کل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کشمیریوں پر جتنے بھی ظلم اور مظالم ڈھائے گئے وہ قابل مذمت ہیں۔ نہ صرف پاکستان کا وزیر اعظم بلکہ ہر پاکستانی ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ پاکستان میں میڈیا، وکلا برادری، اساتذہ اور طالب علموں کی جانب سے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں اور کشمیریوں کو آزادی دو کے نعرے بھی بلند کیے جا رہے ہیں۔ آج 27 اکتوبر 2017 پاکستان اور کشمیر بھر میں یوم سیاہ کے طور پر یہ دن منایا گیا ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ آج پاکستان میں خیبر پختونخوا کے 26 ضلعوں میں سے ایک ضلع
اپردیر میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جلسے سے خطاب کیا، اور خطاب میں انہوں نے جہاں پر بہت سی اہم باتیں کی وہاں پر وہی روایتی تنقید بھی کی۔ آصف علی زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو نشانہ تنقید بنایا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو دو ہیں، آصف علی زرداری اور نواز شریف۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بچہ ہے جسے اردو بولنا نہیں آتی مگر وہ ملک چلانے کی باتیں کرتا ہے، اور اس بچے کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے، اسے ملک کیسے چلانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کا والد آصف علی زرداری سینما میں ٹکٹس بلیک کرتا تھا اور پھر وہ ملک کا صدر بھی بن گیا اور اب پھر حکومت میں آنے کی باتیں کرتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپردیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس ملک پر ہر سال 1000 ارب روپے کا قرضہ چڑھتا ہے، اور آصف علی زرداری اور نواز شریف کے ادوار میں ہر پاکستانی 1,20,000 روپے کا مقروض بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ 2008 میں ہر پاکستانی پر 35,000 قرض تھا، جو اس کے بعد سے بڑھ کر 1,20,000 تک پہنچ گیا۔ عمران خان صاحب اپردیر میں موجود تھے، جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور دشمنوں پر لفظی گولہ باری بھی کر رہے تھے۔ دشمنی کہیں گے جس طرح سے وہ ٹویٹ کر رہے تھے، اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ وہ اس طرح سے مخاطب ہو رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ تبدیلی آئے گی اور خیبر پختونخوا میں جتنے بھی اضلاع ہیں اور پورے پاکستان میں وہ ترقیاتی منصوبے خیبر پختونخوا میں لے کر آئے ہیں، پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ترقیاتی منصوبے لے کر آئے گی۔ دوسری جانب پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ ایک سینئر صحافی نمائندہ دا نیوز انٹرنیشنل جو انگریزی اخبار ہے جنگ گروپ کا، وہ راولپنڈی سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ احمد نورانی صاحب راولپنڈی سے اسلام آباد جا رہے تھے، 0 پوائنٹ پر جو اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے، 3 موٹر سائیکلوں پر 6 افراد سوار تھے، مسلح افراد تھے۔ انہوں نے احمد نورانی کو گاڑی سے اتارا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، چھرا بھی کھوپا اور ان کو لہو لہان بھی کیا۔ شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد زخمی حالت میں انہیں چھوڑ کر روانہ ہو گئے، لوگ اکٹھے ہوئے، ایمبولینس میں بٹھا کر انہیں قریبی ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ اور وہ ذرا تصاویر دیکھیے حملے کے بعد جو ان کی صورتحال تھی احمد نورانی کی۔ یہ صحافی رپورٹر ہیں دا نیوز انٹرنیشنل کے، سیزن جرنلسٹ ہیں، ان کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس تشدد کا جب انہیں نشانہ بنایا گیا اس کے بعد پاکستان سے سیاستدان اور صحافی برادری اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ٹویٹر پر اور فیس بک پر ان کے حق میں سٹیٹس ڈالے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس میں وزیر دفاع خرم دستگیر خان، وزیر خارجہ خواجہ آصف، وزیر داخلہ احسن اقبال، دیگر وزراء شامل ہیں۔ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا۔ اس حملے کی پرزور الفاظ میں عمران خان صاحب نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر مذمت کی، مگر دوسری جانب جہاں پر عمران خان صاحب نے آج اپنے ٹویٹر پر مذمت کی ہے، احمد نورانی پر حملے کی، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹس اور جو فیس بک پر ان کے پیجز ہیں وہ احمد نورانی کے بارے میں 2017 میں کیا لکھتے رہے، کیا پبلش کرتے رہے، کیا ٹویٹ کرتے رہے، وہ ذرا ملاحظہ کیجئے اپنے اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس کی سکرینز پر۔ یہ 2 میں نے اسکرین شاٹس نکالے ہیں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا لکھا جا رہا تھا۔ پہلا ذرا ملاحظہ کیجئے، نون لیگ حکومت سے لیے جانے والے کھربوں روپے میں سے چند روپے لگا کر ذہنی طور پر بیمار غلیظ صحافی احمد نورانی کے ذہنی علاج پر بھی لگائیں۔ یہ ایک ٹویٹ ہے۔ دوسرا دیکھیے، نون لیگ کے میڈیا پارٹنر جنگ گروپ کا غلیظ ترین صحافی احمد نورانی، جس کا کام صرف شریفوں کی کرپشن بچانے کے لیے پاکستان کی تذلیل کرنا ہے۔ نیچے اس کا ویڈیو کلپ بھی بنایا گیا ہے اور ویڈیو کلپ میں بھی تذلیل کی گئی ہے اس صحافی کی، رپورٹر کی، احمد نورانی کی۔ تو عمران خان صاحب جو آج مذمت کر رہے تھے، ان کو مذمت سب سے پہلے تو اپنے سوشل میڈیا ٹیم کی کرنی چاہیے اور ان اکاؤنٹس کی کرنی چاہیے جو بڑے انفلوئنشل ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اکاؤنٹ ہے، اس کے تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں ٹویٹر پر، اور ٹویٹر پر تمام وہ صارفین ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، عقل سوجھ بوجھ شعور رکھنے والے لوگ، وہ ٹویٹر چلاتے ہیں۔ اور یہ کس طرح کے ٹویٹس ہو اور کس طرح کی زبان اور لہجہ استعمال کیا جاتا ہے ایک صحافی کے بارے میں، غلیظ صحافی کہہ کر بار بار مخاطب کیا جا رہا تھا احمد نورانی کو، اور ان کی باقاعدہ کردار کشی بھی کی جا رہی تھی۔ کرپٹ، چور، ڈاکو، غلیظ، نفسیاتی مریض، ایسے الفاظ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ٹویٹر ہینڈلز استعمال کرتے رہے احمد نورانی کے لیے۔ تو عمران خان صاحب کب مذمت کریں گے ایسی سوشل میڈیا ٹیم کی جو تنقید کا نشانہ بناتی ہے صحافیوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ ان بائسڈ رپورٹنگ کرتا ہے؟
یا اپنا پوائنٹ آف ویو جو اسے درست لگتا ہے ایک عام آدمی کی طرح جیسے آپ کرتے ہیں، فیس کامنٹس بھی کرتے ہیں، گڈ بیڈ، گالیاں بھی دیتے ہیں، گالیاں نہیں دینی چاہیے مگر جو بھی آپ کو لگتا ہے وہ آپ لکھتے ہیں سوشل میڈیا پر. اگر صحافی یہ کرتا ہے تو اس کی کس طرح سے کردار کشی کی جاتی ہے. عمران خان صاحب کو ان کی بھی باقاعدہ مذمت کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ جو دعوے کرتے ہیں ان کو عملی جامہ بھی پہنانا چاہیے. تو یہ تھی آج کی اہم خبریں. کشمیر آج بھی یوم سیاہ مناتا رہا. پاکستانی شانہ بشانہ کھڑے رہے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے جب تک آزادی نہیں ملتی. پاکستانی میڈیا، پاکستانی عوام، پاکستان میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ کشمیریوں کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور بھارت میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو جس طرح سے مظالم اور ظلم اور بربریت کا نشانہ جو بھارتی افواج بنا رہی ہے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. عمران خان اپردیر میں موجود تھے اور دشمنوں پر لفظی گولہ باری کر رہے تھے. احمد نورانی پر جو حملہ ہوا اس کے بھی سخت خلاف آواز اٹھائی پاکستانیوں نے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کو اہم خبر آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور شامل کریں گے. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے. رخشان میر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.